عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان، لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون۔ آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں منبر سے پڑھتا ہوں، جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو۔ عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے، 40 سال تک چپ رہے۔ اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ جو قریب بیٹھو یہ زحمت فرمانا۔ اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے؟ کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں۔ رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا۔ 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دے۔ جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے۔ 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے۔ چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھ پہ احسان کرے گا، میں جملہ بدلتا ہوں۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ رسول نے کہا اے قریش والو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہ ماننے، کہہ جو تو رہا ہے۔ رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، تو سچا ہے۔ شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے، ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے۔ یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی۔ دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ صلی امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کی دائیاں لے گئے۔ اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے، بکریاں چرایا کرتے تھے، چچا نے تربیت کی تھی۔ آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے؟ ہر شریف خاندان کا سوال ہے، اور جواب دینے والا کہے جی کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں، ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں سطر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھی گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اگر تم نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت تو نے کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے؟
وہ سیدوں کی ماں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملیکۃ العرب شہزادی، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی، سونے کی انبار لے کے آئی، اور طریق اس بات کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرض دار ہیں، یہ سارے میرے نمک خوار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے۔ پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ۔ 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون تھا؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے؟ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب۔ لنگر پکانے والا بابا جی علی کا باپ، انتظام کرنے والا، چھوٹا موٹا دسترخوان بچھایا تھا۔ جہاں مکے کے سردار آنے ہوں، اونٹ ذبح کیے گئے، سارے بات سننے کے لالچ میں نہیں آئے تھے، کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا۔ عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا، لوگوں کا رش دسترخوان بچھا ہے۔ پہلے دن مجلس نہیں ہوئی، صرف لنگر۔ لوگوں نے کھانا کھایا، ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لینا۔ اگلے دن گئے، پھر ویسا ہی دسترخوان۔ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے، نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح۔ 2 دن صرف لنگر، مجلس کوئی نہیں۔ دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے۔ عرب کے لوگ چکھتے نہیں تھے، اڑاتے تھے۔ ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقلیں حیران ہو جائیں۔ ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھی، اور جی بھر کے کھا رہے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ؟ بات تو سن کوئی نہیں رہا۔ فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے۔ دسترخوان کا اہتمام ہو۔ تیسرے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے، کھانا کھایا، رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔ 2 سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لیا، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ وہ اٹھنے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے۔ سردار اٹھے، اپنی اپنی ابائیں سیدھی کی، گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر رکھی۔ میں مکہ کا ماحول پڑھ رہا ہوں، تلوار نکالی، تلوار کی نوک اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر رکھی۔ کفار نے دیکھا، ابو طالب یہ کیا؟ فرمایا خاموش، بیٹھ جاؤ۔
ایک ہاتھ ایک سردار کے اندر، دوسرا ہاتھ دوسرے، اس کو چپ. پوری محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، دلوں کی دھڑکنیں نے کانوں میں سنائی دینی شروع ہو گئی. مکے کے سردار چپ ہو گئے. علی کا باب جلال میں تھا. رسول کی طرف نگاہ گئی، پھر چہرے پہ کوئی غصہ نہیں، مسکرا کے قوم یا سیدی و یا مولایا، اور سیدی مرشدی کہنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں سب سے پہلے سیدی کا لفظ کس نے کہا تھا؟ فرمایا قوم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالت من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تو نے تو پہلے بھی بڑے احسان کیے تھے، ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا کہا. تو نے آج بلغ، حضرت ابو طالب نے لفظ استعمال کیا بلغ. خدا نے کہا یہی لفظ میں واپس دہراؤں گا. تو نے آج کہا بلغ رسالتوں، پہنچا وہ رسالت، یہی لفظ میں محمد کو واپس دوں گا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک، یہ لفظ بلغ پہلی بار ابو طالب کی زبان سے نکلا. 40 کافر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب رسول تقریر کے لیے اٹھے. ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ جو میں وقت پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے سنیے گا، ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں. ابھی سارے کافر، اسلام کی پہلی تقریر ہے، ابھی سارے کافر بیٹھے. تقریر ہوگی، پھر یہ نبی سے متاثر ہوں گے، پھر یہ نبی کے قریب آئیں گے، پھر یہ نبی کی بات کو تسلیم کریں گے، پھر یہ مسلمان بنیں گے، پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر یہ صحابی بنیں گے، پھر یہ رضی اللہ ہوں گے. اتنا ٹائم تھا بھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں. سارے کا سارا کفار کا ماحول. رسول تقریر کرے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او انسانوں کہو اللہ ایک ہے. یہ کہہ کے رسول چپ ہوئے. سرداروں کی چاروں طرف دیکھا، نگاہوں میں نگاہیں ڈالے، سب کی جھکی نظریں اٹھ گئی. کیا کہا تو نے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے. سرداروں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، ہر ایک کے چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ آئی. کہہ کے آہستہ آہستہ اونچا ہونے شروع ہوئے. واہ، یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے. ایک سردار نے اٹھ کے اپنی دستار کو سیدھا کر کے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا انا محمد عبدہ و رسول، اس لیے کہ میں محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہوں. اتنا کہنا تھا، کفار کہنے لگے اچھا تو عبداللہ کا بیٹا نبی بن گیا، تو نبی ہے؟ یہ کون بتائے گا کہ تو نبی ہے؟ یا پیچھے سے 13 سال کا علی پنجوں پہ کھڑا ہوا، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے. پھر یہ بھی گواہی میں دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے. کفار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی کھڑے تھے، آگے دیکھے تو آگے مصطفیٰ کھڑے تھے. اگلی سطر بھی خوبصورت ہے اگر یہ پنجاب کا مجمع سمجھ لے. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو گھیرے میں لے لیا. آگے دیکھے تو محمد رسول اللہ، پیچھے دیکھے تو علی ولی اللہ، دروازے پہ دیکھے تو عمران تلوار لے کے کھڑے. رسول نے کہا میں کہتا ہوں جو آج میری بات کو تسلیم کرے گا، میری ساتھ میری گواہی دے گا، میری مدد کا وعدہ کرے گا، وہ میرا جانشین بھی ہوگا. وَوَصِي وَخَلِيفَاتِ مِن بَعْدِي، میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. سب چپ. 3 دفعہ علی اٹھے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے.
میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے. 3 بار جب علی اٹھے رسول نے کہا اگر تو نے 3 بار میری گواہی دی پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا ولی ہے, میرا وصی ہے, میرے بعد میرا جانشین ہے, میرے بعد میرا خلیفہ ہے. 90 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت. ایک موڑ یہ پہلا اسلام کا جس میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے گواہی دی. یہ پہلی گواہی تھی جو اسلام میں دی گئی. اسی گواہی کی لاج رکھتے رکھتے بیٹے کربلا میں آ گئے اور بیٹیاں شام کے بازار میں آ گئے. یقیناً طویل پڑتا اگر 2 قابل احترام شخصیات میرے پیچھے نہ ہوتے. یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. بیٹوں کی گواہی آسان تھی, بیٹیوں کی گواہی مشکل ہو گئی. علماء مقاتل اس بات میں متفق ہیں کربلا میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا, شام میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا گیا. رات کے اس پہر میں تمہارا بیٹھ جانا عبادت ہے, پھر ہائے کہو گے تو اجر میں اضافہ ہی ہے. میں مسافر جا کر دعا کر سکتا ہوں. جسے کربلا میں مارا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا, جسے شام میں مارا اس کے ہاتھ باندھ کے مارا. کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کی آواز ضرور دے. جسے کربلا میں مارا اسے صرف چند گھنٹے مارا, جسے شام میں مارا گیا بابا جی اسے مسلسل مارا گیا. وہ مدینے سے چلی تو بطول تھی, وہ مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی. وہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی. وہ شام غریبہ کی کرات عباس بنی. وہ 11 محرم کو پھر علی بن گئی. وہ کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ سے شام آئی, 72 بازاروں سے گزاری گئی, 144 گلیوں میں روکی گئی, 288 موڑوں پہ ماری گئی, کئی بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی, 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی. شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی, مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب اٹھا کے گئی. میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا. بس جب یہ پلٹ کے واپس آئی ہے, مردوں میں روزانہ مجلس, ذاکر حسین کا بیٹا سجاد. مدینے میں مستورات میں روزانہ مجلس, ذاکرہ شبیر کی بہن عالیہ. سیدوں کے گھر میں مدینے واپس آتے ہوئے روزانہ مجلس. مجلس کون پڑھتا تھا؟ حسین کا بیٹا. آج ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے ہیں, جہاں موقع کا گواہ بابے کی شہادت پڑھتا ہوگا. بس میں ادب کے ساتھ پڑھوں, مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب خود ہی گر جاتا, آنکھوں سے لہو اتنا بہ جاتا. لوگ چلے جاتے, پردے سے کوئی مستور آتی, اپنی چادر تطہیر سے خطیب کی آنکھیں صاف کرتی, ماتھا چوم کے کہتی اب نہ رویا کر, یہ شام نہیں مدینہ ہے. ایک دن مردوں میں مجلس ہو رہی تھی, مجلس تمام ہوئی, سارے ہی لوگ اٹھ کے چلے گئے. ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی رہی. مولا سجاد نے اپنی آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے مولا سجاد کی آواز, چچا عبداللہ, جس نے ہائے کہا علی کی بیٹی تیرا ہائے کہنا قبول کرے. یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن جعفر تھے یار, عالیہ کے شوہر. مولا سجاد کی آواز, چچا عبداللہ. آواز جی مولا. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام, رشتے میں بھتیجا ہے لیکن پھر بھی مولا میرا سلام. مولا سجاد کی آواز, چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. عبداللہ سر جھکا کے کہتے جو چہرہ پڑھ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے. مولا سجاد رو کہتے نا چچا عبداللہ مجھے بول کے بتا, مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیے. عبداللہ کی آنکھوں کے آنسو جناب عبداللہ کی داڑھی پہ آئے. رو کے کہنے کہ 3 دن ہو گئے مجھے مسلسل آپ کے گھر آتے, سوال کرنے کو
جی چاہتا ہے لیکن دل گھبراتا ہے۔ مولا سجاد روک دے، نہیں چچا عبداللہ سوال کر، سوال پڑھوں گا، ہائے کی آواز مجمع میں آنی چاہیے۔ جب مولا سجاد نے کہا چچا عبداللہ سوال کیجئے، عبداللہ رو کے کہتے اگر آپ اجازت دیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں یقیناً ان کے لیے ہائے کہنا مشکل نہیں ہوگا۔ مولا میں شہزادی کو لینے کے لیے آئی۔ مولا سجاد کہتے کیوں نہیں، آپ شوہر ہیں، حاکم ہیں۔ یہ کہہ کے سجاد اٹھے، صحن میں گئے، مستورات میں پڑھ رہی تھی علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا۔ سجاد ستون کے ساتھ چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے سجاد کو کھڑے دیکھا۔ سجاد نے عبداللہ کے چہرے کا سوال پڑھا تھا، عالیہ نے سجاد کا چہرہ پڑھا۔ بی بی نے چادر اٹھائی سر پہ رکھی، سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی تو نہ رو، میں چلی جاتی ہوں۔ سجاد مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا۔ سجاد تو مجھے کہہ نہیں سکتا۔ سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا مجھے بتا تیرے بعد میرا بچہ کون ہے؟ میرا اکبر بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے، میرا غازی بھی تو ہے۔ دو لفظ اور پڑھو۔ علی کی بیٹی نے سر پہ چادر عزت، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، غریب سے غریب مزدور کی بہن بھی ہو نا، اور وہ اکیلی بھائی کو ملنے کے لیے آ جائے، واپسی بھائی اکیلے نہیں جانے دیتے۔ وہ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا، اس گھر سے اکیلی آ گئے، انہیں کیا پتا، لیکن ہمارے تو گھر کی بیٹی ہے نا، ہم اکیلی کیسے چھوڑ دیں؟ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں، کوئی سید ہو غیر سید ہو، ہائے کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ 40 بند دروازوں کے درمیان کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی، ایک ایک دروازے کو دیکھ کے روتی ہوئی زمین میں بیٹھ گئی، رو کہتی خدا تجھ میں لعنت کرے ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے میں اپنے گھر سے جاتی تھی، اس دروازے سے حسین آتا تھا، اس دروازے سے عباس آتا تھا، اس دروازے سے اکبر آتا تھا، اس دروازے سے قاسم آتا تھا۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا دو ہاتھ عالیہ کے قدموں پہ آئے، آواز آئی اگر اجازت دے تو آج فضا ماں بن کے چھوڑا ہے۔ بی بی شام کے بازاروں میں ساتھ رہی، جناب فضا نے بی بی کا بازو تھاما۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی۔ اس جملے کے لیے میں زور نہ بھی لگاؤں کو دل دو درد محسوس ہوگا۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی، دروازے پہ آنا تھا، عالیہ دروازے پہ گر گئی۔ فضا قریب بیٹھ کے کہتی ہے حسین یاد آیا؟ رو کے کہتی نہیں بھولتی اس کی 13 ضربیں۔ بی بی اکبر یاد آیا؟ فرمایا نہیں بھولتی اس کے سینے پہ برسی۔ فرمایا بی بی اب دروازے پہ کیوں گر گئی ہے؟ بی بی رو کہتی فضا تو میری گواہ ہے، کربلا سے لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ، یا میں حسین کو روئی، یا میں اکبر کو روئی، یا حسین کو روئی، یا اکبر کو روئی۔ آج مدت کے بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا آن یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اور میرا صحن خالی ہو گیا، میری نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ ابن جعفر تیار تڑپ کے آئے، بی بی کا ہاتھ ہنگا، نہ بی بی نہ آن کو رونا، نہ محمد کو رونا، آن بھی اکبر کا صدقہ، محمد بھی اکبر کا صدقہ۔ جناب عبداللہ نے بی بی کا ہاتھ تھاما اٹھانے کے لیے، عبداللہ نے تڑپ کے ہاتھ کو پیچھے کیا، عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی۔ رو کر گا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ، مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہے؟ آواز آئی عبداللہ میں تجھ سے کلائیاں چھپا رہی تھی، کربلا میں جب حسین گھوڑے سے گر گیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو، میں علی